اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غزوہ ہند ہے، جس کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا نام لے کر غزوہ ہند کا ذکر فرمایا تھا۔ علماء کرام کے مطابق غزوہ ہند سے متعلق بیشتر پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ غزوہ ہند کب اور کیسے برپا ہوگا؟ کیا یہ جنگ پاکستان اور بھارت کے مابین لڑی جائے گی؟ اور اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی؟ آج ہم آپ کو غزوہ ہند سے متعلق انتہائی اہم معلومات دینے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، غزوہ ہند سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو روایات مروی ہیں، حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ سب سے پہلے ان دو احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن میں غزوہ ہند کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر جواباً عرض کیا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ احادیث کی کتب میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں گے انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ دوستو، اسی مناسبت سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی مشہور ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن مارکہ ہوگا۔ اسی حوالے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو کہ ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ ناظرین، دراصل غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان از سر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی اقدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا جو کہ آخری جنگ یعنی ہر مجدون شمار ہوگی۔ ایک سوال جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ مؤتہ میں شریک نہیں تھے مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں۔ ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی کے سبب اس کو غزوہ قرار